الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ سب سے پہلے تو میں تمام احباب کو اس کورس میں خوش آمدید کرتا ہوں اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کا بھی ایک بہانہ بن جائے گا، آپ کو کچھ سیکھنے کا بھی، اور اس اہم اور انتہائی مفید کتاب کا دوبارہ بغور مطالعہ کرنے کا، اس کے ایک حصے کا میرے بھی مطالعہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ میں کیا ولی اللہ کی تعلیمات کو باقاعدہ ایک سسٹم کے انداز میں، ایک منظم اور بھرپور اور مربوط نظام کے انداز میں پیش کرنے کی صحیح کی ہے، اور یہ شاید پہلی کاوش نوع ہے۔ اس کی مثالیں اور بھی ہمیں ملتی ہیں۔ مثلاً ابن قیم کا ایک مستقل نظریہ ہے، وہ جب قیاس کو ثابت کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب اتاری ہے، اسی طرح المیزان دے گا، اور بحیثیت مجموعی ابن قیم کی گفتگو سے جو المیزان کا مفہوم سامنے آتا ہے، وہ طبیعت کا مجموعی نظام ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی ضروریات ہیں شریعت کی، وہ ساری کی ساری اس عمومی نظام کے اندر کچھ بیٹھتے ہیں، اور وہ اس میں باقی فقہا سے اس حد تک آگے ہیں کہ بعض یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو بعض فقہا حنفیہ بھی، اور بعض چیزوں کو فقہا شافعیہ، بعض کو فقہا حنابلہ وغیرہ وہ خلاف قیاس قرار دیتا ہے۔ لیکن ابن القیم نے بڑی تفصیل سے بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریعت میں کوئی چیز خلاف قیاس نہیں، جن چیزوں کا عام طور سے خلاف قیاس اندر رہتا ہے ان کو بھی پورے سسٹم کے اندر رکھ کر انہوں نے دکھایا ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں جو فقہ حنفی میں پراز آتا ہے، اس میں مشہور یہ ہے کہ جو بے ہے، یعنی کسی چیز کے یہاں خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ تو قیاس کے مطابق ہے، لیکن جو اجارہ ہے، مثلا کوئی چیز کرائے پہ دیتے ہیں، گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں، اپنا گھر کرائے پہ دیتے ہیں، یہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اب کو جو فقہائے حنفیہ میں سے سرکسی نے المبسوط میں اس رائے کی تجدید کی ہے، اہل کتاب یہ بڑی نہیں ہے، لیکن ابن قیم نے بھی اس کو لیا۔ اسی طرح اور بھی تھی، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم کی ذیب الفضل کی ایک صورت ہوتی تھی کہ آپ کے پاس پچھلے سال کی اتری ہوئی کھجوریں موجود ہیں، اور آپ یہ پاتے ہیں کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی کرتے تازہ کھجوریں میں لے کر، تو آپ اتری ہی کھجوریں لے کر جاتے ہیں ایک باغ والے کے پاس، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کھجور کے یہ 2-3 درخت یا اتنے درخت اس میں لگی ہوئی جتنی کھجوریں ہیں، یہ آپ میرے قبول کر دیں، میں بھی ہو گئے، میں پھر پڑی کر کے روزانہ اتارتا رہوں گا، اور اس کے بدلے میں یہ جو پچھلے سال کی کھجوریں میرے پاس بچتی ہیں یہ آپ لیں۔ اس کو مزابنہ کہتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع فرمانے کی وجہ بالکل واضح ہے کہ جب دو ہم جنس چیزوں کی آپس میں خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ برابری ضروری ہے۔ یہاں کیونکہ یہ والی کھجوریں جو اتری ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنی ہیں، ان کا کتنا وزن ہے، یا پیمانے میں یہ کتنی ہے،
لیکن درخت میں لگی ہوئی کبیریں ہیں ان کا ہمیں کوئی حق نہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہیں، اندازہ اور تو اتنی ہی ہونی ہے بھی۔ تو اس میں جو ہے وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ کمی بیشی ربا کے اندر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنے سے منع کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک خاص حد تک اس کی اجازت دی، اس کو آوایا کہا جاتا ہے۔ ایک وسیع مفہوم ہے اور اس کی تشریح میں بھی کہا کہ یہاں بحث ہے، لیکن حنفیہ کے علاوہ آپ شافیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ آرا جو ہے یہ تو مجابہ ہی کے قسم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرایا کی جو اجازت دی گئی ہے یہ خلاف قیاس ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ شافیہ اور حنابلہ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہ یہ خلاف قیاس نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دوبارہ ایک جو ہے وہ ربا کا فیصلہ ہے وہ سمجھایا ہے، اور یہ کہا کہ یہ کمرشپ بات ہے اس کے باہر سے تو یہ پورے کے پورے ایک سسٹم کے اندر ایک مربوط نظام کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے جو صاحب اللہ کو بھی دفعہ کر رہا ہوں، بلکہ سال سے پہلے بھی اس طرح کی گفتگو ہمیں کی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے بات کہی ہے، غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منقول ہو اور اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں تو اس سے وہ معنی آخر کیا جائے یا ویسی رسول اللہ کی جائے ما ہو اس طرح سے اور الفاظ ہیں کہ جو اللہ بہتر زیادہ خوبصورت انصاف کے قریب نظر آ رہی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ عموماً ہم مزاج کو سمجھ کر بات کر جائے، جس کو ہم شریعت کا مزاج کہتے ہیں جب تک وہ ذوقی رہے تب تک وہ مزاج ہے، لیکن اسی ذوق کو اگر کوئی زبان میں تحریر میں ضوابط میں قواعد کلیوں میں بیان کرنے کی کوشش کرے کہ یہ وہ علم ہے جس پر قابل اللہ مہدی ذبی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر گفتگو فرمائی ہے، یعنی اسی ذوق کو الفاظ میں منضبط کرنے کی ایک کوشش ہے جو ساکار سے پہلے بھی کی گئی لکھی گردے نے، لیکن شاید سب سے زیادہ اس حوالے سے جو مربوط سابق ہے وہ قابل اللہ مہدی ذبی رحمہ اللہ کی۔ ہمارے علم میں جو حصہ لگا ہے وہ المبحث السابع ہے، مبحث استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ نے کتاب کو دو حصوں میں بنیادی طور پر تقسیم کیا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ جزیات پر مشتمل ہے، اور اس میں شاہ نے بنیاد مشکات المصابیح کو گرا، اور اس میں ایک ایک حکم شرعی کو لے کر یا ایک ایک حدیث کو لے کر اس میں جو اسرار اور حکم ہو سکتے تھے یا پہلے اس نے یہ عمومی قواعد اور ضوابط بیان فرمائے ہیں ان نے وہ چیز کس طریقے سے ٹھیک بیٹھتی ہے اس کو سمجھایا۔ پہلا حصہ جو ہے یہ عمومی ضوابط سے متعلق، دوسرا حصہ کافی آسان ہے۔ پہلا حصہ نسبتاً زیادہ دقیق ہے اور یہ منتظمین کی عنایت اور مہربانی ہے کہ ہمارے ذمہ جو حصہ لگا ہے وہ پہلے حصے کا تقریباً اختتامی حصہ ہے، اور یہ بھی نسبتاً کافی آسان ہے۔ اس سے پہلے کا جو حصہ ہے جو غالباً حضرت مولانا زاہد راشد احمد برکاتہم پڑھائیں گے وہ خاصہ دقیق ہے، شاید یہ حصہ انہی کے قابو آنے والا ہے، میرے جیسے طالب کے قابو میں آنے والا ہے بھی نہیں۔ صاحب نے پہلے تو یہ بتایا کہ کوئی بھی تحلیل ہو یا کوئی بھی دین ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، یہ کچھ سوالات کو ڈیل کرتا ہے، یا کوئی بھی تعبیر ڈیل کرتی ہے، وہ کیسے ڈیل کرتی ہے، اس کا طریقہ طے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بتایا ہے کہ اس سوال کو
اسلام نے کس طریقے سے ڈیل کیا ہے، یہ عمومی انداز کی اس طرح کی بحث ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسپیسیفک ہوتے چلے جا رہے ہیں شاہ صاحب، یعنی متعین دین اسلام کی طرف آتے، عمومی بحثیں سے متعین طور پر دین اسلام کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا اس سے پہلے شاہ صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی شریعت ہے جو پہلی تمام شریعتوں کو، تمام ادیان کو، تمام ملت کو منسوخ کر دے، وہ ختم نبوت کا کنسپٹ، اور ختم نبوت کو بھی ایک عمومی جو ادیان کا تصور ہے اس میں رکھ کر ایک سسٹمیٹک انداز میں دیکھنا۔ علامہ اقبال نے بھی کسی حد تک اس کی کوشش کی ہے ختم نبوت کے مسئلے کو اس اداریت سے دیکھنے کی۔ تو انسانیت اب وہ بنیادی انور کو پہنچ چکی ہے، اب اس قابل ہو چکی ہے انسانیت کے اس کو آخری لائحہ عمل دے دیا جائے، اور انسانیت پر اعتبار، انسانی عقل پر اعتماد کا ایک قسم کا یہ اظہار ہے ختم نبوت۔ تو خیر صاحب رحمہ اللہ، یہاں جو ہمارے سامنے جو مباحث ہے، المباحث الصادر، اور یہ پہلے حصے کا آخری مباحث ہے، اس کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو شریعت کے احکام ہوں یا دین کا احکام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیسے مستنبط کیے گئے اور کیسے مستنبط کیے جاتے ہیں، اس کا ممکنہ طریقہ کیا رہا۔ تو یہ اس وقت سامنے یہ پیٹ بھرے کی دوبارہ، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی اسکرین شیئر نہیں ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، نہیں بس وہ کسی اور کی طرف سے آ گئی ہے۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائع کو کیسے مستند کیا جائے؟ اب مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ بنیادی ماخذ تو دو ہیں، ایک قرآن اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں سنت بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک سنت کا ماخذ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ چیزیں ہیں یا کے شاید فرمودہ باتیں ہیں۔ صاحب نے قرآن پر بحث پہ کرنے کی ضرورت میرے اندازہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ جدھر اہل علم سے اور وجہ جس بیان کر سکتے کہ صاحب کا شاید مقصد اس وقت کا جو ہمارا دستی ماحول تھا اس کو کرنا تھا اور اس کو ایک رخ دینا، اور اس دستی ماحول میں یہ حدیث پڑھائی جاتی تھی، اور وہ اس میں مشکات المصادیق کو بہت زیادہ اہمیت در صغیر میں رہی، اس لیے شاہفان میں عادل طریقہ بنیاد بھی مشکات ہی کو بنایا ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہنا چاہیے تو حضرت اللہ البالغہ یہ مشکات ہی تھی ایک شرح۔ ممکن ہے کہ شاہ صاحب کا مقصد ہمارے یہ درس تدریس کے حلقے ہیں ان کو خاص رخ دینا ہو کہ شرح حدیث کو ایک تو جزوی انداز سے دیکھا جاتا ہے، ایک ایک حدیث کو الگ الگ کر کے حل کیا جاتا ہے، اس کے الفاظ کا الگ الگ حل کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے بھی معطا کی دو شرح عربی اور فارسی میں لکھتی ہیں اور وہ اسی انداز کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے بہت پہلے متوجہ کیا جس کی ضرورت آج کے دور میں بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے پورے ذخیرہ حدیث کو ایک سسٹم کے اندر رکھ کر اور حدیثوں کو آپس میں ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کلی انداز سے حدیثوں کو دیکھا جائے۔ تو شاید شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ خواہش ہو، اور یہ جو ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بغیر شاہ صاحب کی یہ خواہش ہی ہو
کہ ہمارا جو درس تدریس کا انداز ہے اس میں یہ کلی انداز بھی ہونا چاہیے، اور یہ اسحاق صاحب کی یہ ان کی اپروچ اور یہ ان کی بلندی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جدید مناظر تفسیر کبھی متعارف نہیں ہوئے تھے، لیکن اس دور میں شاہ صاحب نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور آج کی جو بڑھتی رفتار تبدیلیوں کا جو دور ہے اس میں تو ہماری بڑھتی علمی ضروریات ہے، اور اس میں جس طرح سے کلیات کی طرح جانے کی ضرورت ہے، شاہ صاحب نے صدیوں پہلے جس طریقے سے اس کا ادراک کیا ہے، یہ یقیناً شاخوت کی بہت بڑی کہنا چاہیے کہ ہماری علمی تاریخ کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا افتخار ہے۔ اس میں ہمارے سامنے جو باب ہے المبحث السابع کا پہلا باب ہے، باب بیانی اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی بنیادی طور پر شاہ صاحب نے دو قسمیں کی، ان میں سے ایک قسم جو ہے یہاں شاہ صاحب کا موضوع بحث بنے گی، اور دوسری قسم اگرچہ علم حدیث کا موضوع ہے وہ، لیکن شاہ صاحب اس کو اتنا زیادہ زیر بحث نہیں لا، اصل مقصود یہ تھا۔ تو اپنی بحث کا فریم متعین کرنے کے لیے شاہ صاحب نے یہ باب پہن کیا کہ کون سی چیز ہمارے یہ بحث آئے گی اور کون سی نہیں آئے گی۔ تو اپنا فریم سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے یہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی جو باتیں آپ کی طرح منصور جو باتیں اور جو باتیں کتب حدیث میں لکھی گئی ہیں، ان کی بنیادی طور پر دو قسم۔ ایک کے بارے میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ احدہما ما سبیل تبلیغ الرسالہ، جو تبلیغ رسالت کے طریق ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا اور یہ کہہ کر دیا گیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ علم امت تک پہنچانا، امت تک پہنچانے کے لیے وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، احکام تکلیف کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ایک قسم وہ ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ساتھ ہم نے جانتی ہیں، ان مثالوں کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ما لیس من باب تبلیغ رسالہ، کہ جن کا تبلیغ رسالت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دور دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے پوری امت کو مخاطب بناتا ہے، امت کو اللہ کی طرف سے کسی عمل کے کرنے یا کسی عمل کے نہ کرنے کا پابند کیا جائے، اس میں یہ باتیں نہیں۔ دونوں کی شاہ صاحب نے مثالوں دی ہوں، ان مثالوں کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن دو باتیں یہیں پہ ذہن میں رکھی ہیں۔ ایک شاہ صاحب نے یہ متعین کیا کہ جو دوسری قسم ہے یہ ہمارے موضوع بحث میں داخل نہیں، ہمارے موضوع بحث میں صرف پہلی قسم داخل ہے، اور دوسری جو وضاحت یوں پہ کری ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی دوسری قسم کی ہے، جس کے بارے میں شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہیں ہے، کسی بات کا تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہ ہونا یہ اور بات ہے، اور اس کا وحی پر مبنی ہونا یا نہ ہونا یہ اور بات ہے۔ دونوں ایک بات کی نہیں ہے۔ اگر ہم اہل علم کی زبان میں کہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ علم عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ یہ جو اگر آپ کو اصطلاح سمجھ میں آئے وہ ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بات جو میں کہہ سکتا ہوں یا مزید تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ اس کی مثال شاہ صاحب نے دوسری قسم میں مثلاً ذکر کیا ہے طب کو، طب سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بخار اگر کسی کو ہو جائے تو فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، تو بخار کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔
آپ نے مثلاً یہ فرمایا کہ جو کالا دانہ ہے جس کی تشریح مختلف انداز سے کی گئی ہے، زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ فلنجی وہ مراد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں سے کفایت کیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اس پر مستقل کتابیں ہیں لکھی گئی۔ تو اس کے بارے میں شاہ صاحب کی رائے یہ ہے، یہاں شاہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ دوسری قسم میں آتی ہے، یعنی یہ تبلیغ رسالت کے قبیل سے ہے۔ لیکن ان احادیث کے بارے میں ایک بحث اور ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آیا یہ وحی پر مبنی ہے یا تجربے پر مبنی؟ اگرچہ تبلیغ رسالت کے قریب سے نہیں ہے، لیکن ان میں سے بہت سی باتوں کے بارے میں جہاں یہ امکان ہے کہ اپنے تجربے کے طور پر فرمائی، جس طرح کسی بھی معاشرے سے کہنے یا ثانی مائیں جو ہیں وہ گھروں میں وہ بتائیے کرتی ہیں بہو بیٹیوں کو کہ بچے کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو یہ کمے یہ نہ کرو، اس حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن بہت ساری باتوں کے بارے میں اس بات کا بہت امکان ہے کہ اگرچہ وہ حکم شرعی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی بخار کا علاج پانی سے نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کسی حکم شرعی کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کی بنیاد پر کہی، کیونکہ بعض باتیں ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی بھی ہیں جو اس دور کے عربوں کے عمومی تصورات سے بالکل ہٹ کر، ان میں یہ بات ہے کہ آپ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ آج کل تو یہ جدید میڈیکل سائنس کا مسلمہ اصول ہے کہ بخار میں دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک وہ بیماری ایسے جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، مثلا گلے میں انفیکشن ہے، آپ کے پیٹ میں انفیکشن ہے، کسی کے کچھ اور حصوں میں انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے بخار ہے، تو اس کا تو علاج کرنے سے ہی علاج ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک طبیب یا ڈاکٹر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ٹمپریچر ایک سے 3 پہ جا رہا ہے، اس کو 2 پہ جا رہا ہے، اس سے 4 پہ جا رہا ہے، اس کو نہیں پہ لانا ہے، اس کو نہیں پہ کیسے لائے گا؟ تو اس کا سب سے آسان اور سب سے اہم ذریعہ جدید میڈیکل سائنس کی ہیں وہ پانی۔ ہمارے بچے اگر ہوتے تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا کرتے تھے، خاص طور پہ سردی کا موسم نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جا کر نہلا لو بچے۔ برکت تھوڑا سا سردی کا موسم ہوتا تھا تو جیسا کام تصور ہوتا ہے کہ خوب گرم کپڑوں کے اندر لپیٹ لپاٹ کے اور سر پہ بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ لپیٹ کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بڑے پرانے تھے، اب بھی موجود ہیں، تو وہ سکتے تھے راج دیتے اور کہتے کہ اس طریقے سے موٹر سائیکل کو پیچھے بٹھا کر لیتے جا، بخار ممکن لانا ہے تو کسی بھی گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے کا تو اصول ہے وہی یہاں لاگو ہوگا، لیکن عربوں کے ہاں یہ تصور نہیں تھا، بلکہ شارین حدیث کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں تک عام تصورات کے خلاف یہ بات رہی ہے، اور اس لیے بعض لوگوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ شاید صرف زمزم کے بارے میں ہے، ہر پانی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں منہمک ہونے سے اس طریقے سے بتاتے ہیں کما یغل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بتاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کو پانی میں بدلنے جانا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہو اس دور کے عام تصور سے بالکل ہٹ کر ارشاد فرمائی، تو اس بات کا امکان ضرور ہے کہ اگرچہ تبلیغ رسالت کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے یہ شریعت کا اس طریقے سے باب نہیں بنے گا، لیکن یہ ہے وہی پر مبنی۔ یا مثلا صاحب نے یہ ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے بارے میں بتائی کہ فلاں فلاں قسم کے گھوڑے اچھے ہوتے ہیں، فلاں قسم کے گھوڑے اچھے نہیں،
تو ان شارین حدیث کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہو کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربے سے فرمائی، لیکن ان میں سے کچھ باتیں ہو سکتا ہے وہ وہیں پر مبنی، یہ ایک موت غزوات کے حوالے سے مثال کے طور پر حاتم بن ابی بلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاریاں ہیں ان کے بارے میں اہل مکہ کو قبل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک خاتون اس طریقے سے خط لے کر جا رہی ہے اور اس طریقے سے اس نے بالوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس طریقے سے نہ جگہ پر پہنچے گی تو ہمارے بندے اسے جا تک پکڑ لیں گے، جگہ کی بھی تعین کر دیتے ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن بتا دیتے ہیں۔ اور حضرت مرثد اور حضرت مقداد غالباً تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو بھیجتے ہیں، دو تین افراد کو بھیجتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ وہ تمہیں ملے گی۔ اب آج گوگل میپ کے دور میں بھی یہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں کی اس وقت ایگزیکٹ لوکیشن یہ ہے، لائیو لوکیشن بھی اس کی دے سکتے ہیں، لیکن میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے فلاں جگہ اس کو پالوں گا، یہ شاید آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ممکن نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ عورت تمہیں فلاں جگہ ملے۔ تو ایک کمزور احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نظام بھی بڑا مستحکم تھا، جنگی حکمت عملی بہت مضبوط، تو اس نظام کے ذریعے سے آپ کو اطلاع نہیں ہو، لیکن میری ماں کے سمجھ کے مطابق یہ امکان بہت کمزور ہے اور زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع وحی پہ ضرور ہے، بغیر وحی کے بظاہر یہ بہت بعید لگتا ہے، حالانکہ وہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے، وہ ایک متعین واقعے کے بارے میں حکم ہے، کوئی عمومی حکم نہیں ہے، اس لیے وہ تبلیغ رسالت کے کبھی سمیہ و انتظامی نوعیت کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں علم دیا، کچھ کا علم تو ہم کو وہ ہوا اس سے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ قرائن و شرائط سے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا۔ آپ نے بعد میں آنے والے واقعات اس کے بارے میں خبر دی کہ اس طرح کا واقعہ ہوگا، ان میں سے بعض کے اندر تو احکام شریعہ بھی موجود ہیں، وہ کہ تقویض رسالت کے کبھی سے رہیں گے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن میں کوئی واقعہ بیان کیا گیا لیکن اس کا متعلق حکم شریعت نہیں بیان کیا گیا، وہ دوسری قسم میں آ جائیں گے، لیکن وہ ہیں وہی پر وقت۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ صاحب نے یہاں جو قسم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو باتیں منسوب ہیں یا احادیث نبویہ ہیں، ایک وہ احادیث ہیں جو تبلیغ رسالت کے طبیعت سے ہیں اور دوسری وہ احادیث ہیں جو تبلیغ رسالت کے طبیعت سے نہیں ہیں۔ جو تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہیں ان کے بارے میں اس نقطے کی وضاحت کر رہا تھا کہ تبلیغ رسالت کے طبیل سے نہ ہونے کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وحی پر مبنی نہ ہو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وحی پر مبنی نہ ہو، کسی تجربے پر یا کسی فراست پر یا کسی اور چیز پر اس کا وہ مبنی ہو، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وحی پر مبنی۔ یہیں سے چلتے چلتے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ علماء نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی قسم کا جو علم ہے بوقت ضرورت اس کا اظہار واجب ہے اور کتمان علم جائز نہیں۔ یہ کتمان علم سے جو منع کیا گیا اس کا تعلق تو پہلی قسم کی نصوص سے ہے، دوسری قسم کی نصوص جو ہیں ان کے ساتھ کتمان علم کا تعلق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی لیکن کسی مصلحت یا حکمت کے تحت انہیں بیان نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، 2 بورے علم کے حاصل کیے ہیں، ان میں سے ایک کو میں نے آگے بیان کر دیا، دوسرے کو میں نے بیان نہیں کیا، اس لیے کیسے بیان کرنا یہ مصلحت کا تقاضا نہیں، اب بیان کیوں نہیں کیا؟
وہ کس نوعیت کا علم تھا، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے حدیث کی تشریح اگر پیش نظر نہیں ہے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہ نقطہ کہ کیونکہ وہ تصوف نے جو دو قسمیں بیان کی ان میں سے دوسری قسم کا استقامت کسی اس طرح یہ سوال نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے علم پر چھپایا تھا کتمان علم، کیونکہ اس میں کوئی حکم شرعی جہاں نہیں کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ کہا ہو کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا، تو حکم تکلیف ہے، ہم اطلاع لفظ نہ کریں، وہ بیان نہیں ہوا، اس لیے اگر اس کو بیان کر دیا وہ فائدے کی بات، اگر بیان نہیں کیا کسی مسئلہ کے تحت تو اس میں کتمان علم تک کوئی دینا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوبارہ شاہ صاحب نے جو دو قسمیں کی ہیں ان میں سے پہلی قسم کے سلسلے میں پہلے کے ایک آیت مبارکہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ البتہ اس آیت کا جو سیاق و سباق تھا وہ مال غنیمت سے متعلق کہ مال غنیمت میں جو اللہ کے رسول دے دوں وہ لے لو اور دے نہ دیں وہ اس کے بارے میں خبر کرو، اللہ کے نبی کے فیصلے پر راضی اور مطمئن۔ لیکن صحابہ کرام نے جس انداز سے اس آیت کو سمجھا ہے انہوں نے الفاظ کے انہیں کو مد نظر اور اس سے یہ مطلب سمجھا ہے کہ رسول اللہ کا رسول جو حکم دے دیں شریعت کے حوالے سے اس کو ماننے کے ہم اس کو لینے سے پابند، اور جس چیز سے اللہ کے نبی منع کر دیں اس سے ہم رک جانے کے پابند ہیں، جس درجے میں منع کریں اس درجے میں رکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت جلال نصور رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تھے، اور پھر یہ آیت اکیلی نہیں ہے اس موضوع پر، اس موضوع پر اس سے زیادہ ساری آیات قرآن میں موجود ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، من یطع الرسول اللہ فقد اطاع اللہ وغیرہ وغیرہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ساتھ پہلی قسم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں ان کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یا اس کی مثالیں بیان کرتے ہوئے چند مثالیں ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی مثال ہے منہ علوم المعاد وعجائب الملکوت وهذا كله مستند الى البحث۔ پہلی قسم کہ آخرت سے متعلق جو کہ نماز پہ یہ ملے گا اور یا جنت یہ ہے یہ کچھ ہوگا، دوزخ میں یہ کچھ ہوگا، یا اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بتا، اور صرف یہ نہیں بتا کہ فرشتے ہیں ہمارے واقعہ آپ کہہ رہے ہیں میرے واقعہ بیان ہو رہا ہے تم بےغیر تھا، نہیں، فرشتوں کو ماننے سے ہم پابند، فرشتوں سے وجود کو ماننے سے پابند، عرش کو ماننے کے ہم پابند ہیں، اور اس طرح کی ترتیبیں ہیں۔ تو ایک قسم یہ بیان فرمائی شاہ میں۔ دوسری مثال پہلی قسم کی وَمِنْهُ شَرَائِعُ وَضَبْطٌ لِلْعِبَادَاتِ وَالْارْتِفَاقَاتِ بِوُضُوحِ الضَّبْطِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَحْصَبٍ۔ یہ جو نقطہ شاہ بیان فرما رہے ہیں یہاں بتاؤ مثال تک سے بتر کر رہے ہیں، پہلے بھی اس کی تفصیلات کیا ہے اور اگلے باب میں بھی اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ شریعت کی جو عبادات ہیں یہ ارتفاقات کا متعلق جو احکامات، ارتفاقات کیا آتے ہیں یہ مستقل بات ہے، وہ آپ پڑھیں گے اور آگے بھی اس پر بات آئے گی، اگلے باب میں چلتے کریں گے۔ اس میں کچھ چیزوں کو شریعت میں اوپن نہیں رکھتا بلکہ منضبط کرتا، مثلا فقہاء کے اصطلاح میں مقادیر شریعت آ جاتا، نماز یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو بلکہ نمازیں پڑھیں، اور 5 نمازوں میں بھی فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 ہیں، وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ کا نصاب متعین، یہ کچھ چیزوں کو شریعت نے اس انداز سے منضبط کی۔ یہ انضباط جو ہے یہ بھی پہلے قسم کے علوم میں داخل ہے، یعنی دل کا تعلق تدبیر رسالت، اور ان کے شریعت کے احکام اس طرح کی
ان کی احادیث سے ہمیں معلوم ہے. وهذه بعضها مستند الى الوحي وبعضها مستند الى الاجتهاد. لاجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي لأن الله تعالى عتمه من أن يتقرر رأيه على الخطأ. یہ جو انضباطات ہیں اور یہ آگے چل کر شاہ صاحب مزید اس کو کھولیں گے تو کچھ چیزوں کو شریعت میں اوپن رکھا ہے اور کچھ یہ انضباط کیا. یہ کچھ انضباطات نفس مبنی ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس وحی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا. مثلا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے اور آ کر عملاً جو ہے وہ نماز پڑھتے دکھائی. پہلے دن اول وقت میں ہر نماز ہے، دوسرے دن آخر وقت میں. اور پھر یہ کہا کہ ان دو کے درمیان جو وقت ہے یہ نمازوں کے اوقات ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ فجر کا وقت ہے، یا عصر کا وقت ہے، یہ فلاں نماز کا وقت ہے. یہ وہی پر مبنی ہے، یہ انضباطات وہی پر. لیکن انضباطات میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات پر مبنی ہیں. بلکہ آگے بڑھ کر اگر کہوں تو شاید یہ بھی کہا جا سکے کہ امت کے اجتہاد پر مبنی ہے یا امت کی مشاورت بھی نہیں. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طے ہو گئی بات، اگرچہ وہ آپ کے اجتہاد پر مبنی ہو، لیکن جب آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتہاد پر برقرار ہے اور اس میں آپ نے کوئی متبادل حکم جاری نہیں فرمایا تو آپ کا وہ اجتہاد بھی وہی کا درجہ ہوگا، اس کی حیثیت بھی وہی پہ. اس لیے کہ میں اور آپ یا کوئی بھی امتی ہو وہ اجتہاد میں غلطی بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آخر لمحے تک اپنی اجتہادی غلطی پر برقرار ہے. لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی کا اجتہاد میں غلطی ہوگی، ایک نقطہ نظر یہ ہے. لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ کہ ممکن ہے غلطی ہو، لیکن اللہ کے نبی اس غلطی پر برقرار نہیں رہتے، بلکہ اگر اجتہاد میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے بتا دیا جائے. اگر نہیں بتایا جائے کہ اجتہاد میں غلطی ہے، اس کا مطلب نہیں بنتا ہے کہ اللہ کی منصبی ہے. اب یہ بات آپ نے اس کی مثال میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، اللہ عالم اس کی مثال صحیح بنتی ہے نہیں بنتی، ممکن ہے تو اور اہل علم میری رہنمائی فرما دیں. اگر آدمی نے موضوع پہنا تو اس بات کی اجازت ہے کہ موزے اتار کر پاؤں دھونے کے بجائے اور موزوں کے اوپر سے مسح کر وہ ایک سمبولک چیز بن جائے گی. وہ پاؤں دھونے کا جو حکم تھا ایک علامتی انداز میں ہم نے اس پر عمل کر دیا ہے، صحیح معنی میں مکمل عمل کرنے کے بجائے ایک علامتی انداز میں اس پر ہم نے عمل کر دیا کہ اس کو مسح و خفین کہا جاتا ہے، موزوں پر مسح. اس کی تفصیلات کو قانے بیان کی. اب ایک مرتبہ آدمی نے موزے پہنے تو مہینے بھر موزے پہنے رکھتے اور مسائی کرتا چلے گا، میں کوئی حد بندی ہمیں چاہیے کہ اتنی دیر کے بعد یہ علامتی عمل نہیں چلے گا بلکہ حقیقی عمل ہی کرنا پڑے گا اور موزے اتار کر پاؤں کو دھونا پڑے گا. کہ کوئی حد بندی پہن کری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بندی مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. اس لیے کہ مقیم کے لیے آسان ہے 24 گھنٹے نے ایک مرتبہ کم از کم موزے اتار کر پاؤں دھو دے، اس کو زیادہ مشقت نہیں ہے. مسافر کا مسئلہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اس لیے مسافر کے لیے مدت زیادہ رکھی اور مقیم کے لیے یہ مدت کم ہے. ابو داؤد حوالہ کی حدیث ہے کہ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخواست کرتے مدت بڑھانے کی تو خیر بیر ویزا تھی. پیچھے معلوم ہوا کہ یہ مدت ابتدا میں جو متعین ہوئی ہے وہ اجتہاد پہ رائے سے ہوئی ہے. لیکن جب ایک مرتبہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متبادل کوئی دوسرا حکم نہیں دیا تو اب اس میں وحی کا تبدیل کیا. اب یہ وحی کی طرح ہوگی بمنزلہ وحی کو. تمہارا یہ ایک مثال اس کی میرے میں آئی ہے جو اجتہاد کے طبیعت سے ہے. پشاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ واجی بعضها مستند اللہ و بعضها مستند الى الاجتہاد. الاجتہاد صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ لأن اللہ تعالی عاصمه من ان يتقرر رأيه على الخطأ. اب ایک اور نقطہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ولیس یجب ان یکون اجتہادہ استنباطا من المنطق. اس نقطے کی وضاحت بھی ادگہ باب میں پہلے کی تکلیف ہے کہ جہاں اللہ کے نبی اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. بعض لفظ میں جب ہم اجتہاد کا لفظ بولتے ہیں تو اجتہاد کا جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ ایک غیر منصوص مسئلے کی ہم نظیر تلاش کریں اور جو حکم اس نظیر کا ہے وہی حکم اس غیر منصوص مسئلے پر لگا دیں. یعنی غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کریں. یعنی ایک معاملہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے اس کا کسی نص میں یعنی کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں کوئی حکم حدیث نہیں. تو ہم نے ڈھونڈا کہ اس کو ملتی کسی چیز کا حکم حدیث ہو تو ہمیں مل گئی کہ جو حکم اس کا تھا وہی حکم ہم نے یہاں پر لگا دیا. مثلا کوئی نصابت چیز ہے اس کی عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے. حضرت مجھے اس مثال میں تردد ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں نشہ ہے لیکن اس کا ذکر کہیں موجود نہیں ہے قرآن حدیث میں. نام دے پر اس چیز کا ترس ہے بن جا اس طرح کی کوئی تو اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا تب کیا کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے جو ہے وہ منع کیا ہے خمر کو اور خمر سے جو منع کیا اس لیے منع کیا تو اس میں نشہ پایا جاتا ہے اور نشہ اس میں بھی پایا جاتا ہے. لہٰذا جو حکم خمر کا ہے وہی حکم اس کا. لیکن تردد اس لیے ہے کہ کم از کم حنفیہ نے جس طرح سے اس مسئلے کو سمجھا ہے اس کے مطابق یہ پورا کا پورا مسئلہ منسوخ اور اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں قیاس کا. کیونکہ ایک ہے خمر. خمر کسے کہتے ہیں اس میں حنفیہ کے مستقل بحث ہے اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. لیکن جس کو حنفیہ خمر کہتے ہیں اس کے بارے میں حنفیہ جو کہتے ہیں کہ اس کے حرام ہونے کی وجہ نشہ نہیں ہے بلکہ اس کا خمر ہونا یہ امر تعبدیہ. حرمت الخمر لعین یہ حدیث بھی حنفیہ نے پیش کی استدلال کیا اپنی ذات خمر اپنی ذات کے اعتبار سے ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر خمر کا ایک قطرہ آپ اپنی زبان پہ لگاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس سے نشہ نہیں آئے گا تب بھی حرام ہوگا ہر حالت میں حرام. اور خمر جو حنفیہ کا خمر کے دائرے میں نہیں آتی تھی اس کے بارے میں ایک عمومی اصول شریعت کا موجود ہے اور وہ بھی نص میں موجود ہے اور وہ کل مسکر حرام. یہ کل مسکر خمر کل مسکر خمر کی تشریح حنفیہ کہاں یہ ہے تو کل مسکر تل خمر خمر کی طرح حرام ہے. تو ٹیکس بند وغیرہ اس کا حکم جاننے کے لیے کسی قیاس کی طرف جانے پہ ہمیں بظاہر ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قاعدہ کلیہ نے آ جا اور جہاں تک خمر ہے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے. لیکن کیونکہ عام طور پر مثال یہ دی جاتی ہے اس لیے میں نے اس مثال کا ذکر کر دیا. تو عام طور پر جب ہم اجتہاد کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا ذہن اسی نوعیت پہ اجتہاد پورا ہی رہتا ہے.
جو کچھ شکل میں ہوتا ہے. لیکن شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ کبھی اجتہاد جو ہے وہ کسی نص سے استنباط ہوتا ہے، بل وليس يجب أن يكون اجتهاده استنباطا من المنصوص كما يظن، بل أكثر أن يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع وقانون التشريع والترتيب والأحكام، فبين المقاصد المتلقاة بالوحي بإرادة القائل. کہ ہمارے پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے ایک بات فرما، لیکن جیسا کہ اب تک وہ اجتہادی رہ گئے، یہی بنتے تھے ہمارے لیے، یہی طرح جائے تھا. لیکن آپ اس اجتہاد سے ایک بات فرما رہے ہیں، ہمارے لیے ہمارے سامنے وہ ایک جزوی مسئلہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر وہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کو متعین نص کی بجائے شریعت کا عمومی نظام، جس کو میں نے شروع میں کہا، یا شریعت سے مقاصد پہلے یا دو لفظ کہاں آپ بول، وہ پیش نظر تھا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزوی مسئلے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. سر یہاں شاہ صاحب میں غالباً یہ بات جملہ متحجہ کے طور پر فرمائی ہے، کیونکہ اس پہلو پر آگے کل پہ شاہ صاحب مستقل بات کریں گے. بات یہ کر رہی تھی کہ شاہ صاحب نے فرمایا تو دو قسم کے دو، ایک وہ ہیں جو تبلیغ رسالت کے قبیل سے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہیں. تو جو تبلیغ رسالت کے قبیل سے ہیں ان کی تفصیلات اس طرح جانتے ہیں. مثالیں آپ پہلے اس میں تیسرے نمبر پر جو شاہ صاحب نے بیان چیز جانتی تھی وہ تھا عبادات اور ارتفاقات کے انحطاطات کے سیری میں. وہ اکثر بیشتر تو لہی پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اجتہاد پر بھی مبنی ہوتے ہیں، اور وہ اجتہاد کیسا ہوتا ہے تو یہ میں بات پہ دوسری طرف سے لے جائیں. چوتھی مثال اس کی جو تبلیغ رسالت سے قبیل تھا، وَمِنْهُ حِكَمٌ مُرْسَلَةٌ وَمَصَالِحُ مُطْلَقَةٌ لم يوقتها ولم يبين حدودها كبيان الأخلاق الصالحة وأسبابها ومستندها غالبا الاجتهاد، لأن الله تعالى علمه قوانين الاتفاقات فاستنبط منها حكمة وجعل فيها كلية. کچھ چیزیں فضیاتی انداز میں شارعین ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مثلا نماز ہے، یا نماز کے اوقات ہیں، یا نماز کا طریقہ ہے، یا نماز کے احکام ہوں. لیکن کچھ چیزیں عمومی اس کی جو جزوی شکل ہے وہ وقت کے بدلنے سے بدل گئی. مثلا عدل کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اب نے غضب کے بارے میں فرمایا تو غضب خدا یہ ایک عمومی نوعیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، اچھے رہتے حفت سے، تینوں پروری سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس طرح کی جو نصوص ہیں وہ بھی تبلیغ رسالت ہی کے دائرے پر اندر آتے ہیں. تولیق قسم میں داخل. پانچویں نمبر پر ہے وَمِنْهُ فضائل الاعمال ومناقب العمال، کہ اعمال کے فضائل اور عمل کرنے والے کے مناقب. نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، صدقہ کی فضیلت وغیرہ وغیرہ. تو آخرت میں اس نیک عمل پر یہ ثمرہ مرتب ہوگا، یا اس برے عمل پر یہ برا ثمرہ مرتب ہوگا.
शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि आरा अपनी राय के दरियो में जान फरमा रहे हैं कि अन्ना बादहा मुस्तनद इल्लाह व बादहा लिल-इज्तिहाद, जिनमें से बाज जाए वो वही पर मबनी है और बाज इज्तिहाद यानी इस्तिंबात पे नजर हो सकती है। यहाँ जो बाजुहा और बाजुहा का है, ये बाजुहा और बाजुहा का तकाबुल ये आदो आद के माने में नहीं है, बल्कि अगलब यह है कि ज़्यादातर जो इस नौयत की नकूत हैं वो वही पर ही मबनी होंगे। अलबत्ता कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, अलबत्ता जो वही पर मबनी हैं उनको भी हम कवायद के अंदर हम दाखिल कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। जिस तरह अहकाम के बारे में शाह साहब ने पूरे सिस्टम बयान किया, इस तरह जजा सजा की जो हदीस हैं, मुनाकिब वगैरह की जो हदीस हैं या अमाल की फजीलतों की जो हदीस हैं, उनको भी अगर कोई हो सकता है किसी वक्त साहब इल्म आए और उनको भी पूरे सिस्टम के अंदर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक हदीस में किसी अमल की फजीलत बयान हो रही है और वो बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही होती है, लेकिन अचानक यह जाता है कि नहीं, ये तो कुरान ने खुला जानता बयान किया है और ये फजीलत जो है वो ज़ाब्ते के दायरे के अंदर आ रही है। तो मुमकिन है कि शाह साहब की मुराद इल्तिहाद से किसी नौयत की चीजें हो। बहरहाल ये 5 मिसालें तो शाह साहब ने जिक्र की हैं पहली किस्म की नसूस की या पहली किस्म की हदीसों की जिनका ताल्लुक तबलीग रिसालत, यानी जिनमें वो हुक्म बयान किए गए हैं जिनके हम मुक्तल हैं। और आखिर में यह था कि वहाजल हुवल्लज़ी नक़्सिदु शरहहु व बयान मानी, कि ये वो किस्म है जिसकी शरह यहाँ पर मक़सूद है और जिसके मानी को हम यहाँ पर बयान करना चाहते हैं। अब यहाँ ये ने जरा हमारे साथ से या मुंतजमीन से पूछना चाहूँगा कि ये सवाल जवाब की क्या तरतीब अपनी है? एक बार ख़त्म होने पर सवाल या आखिर में कुछ वक्त रखें सवाल जवाब के लिए। हेलो हेलो, जी जी हमारे साथ आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू के आखिर में कुछ वक्त रख लिया जाए जिसमें, क्योंकि दरमियान में फिर सवालात काफ़ी होंगे और वो डिस्ट्रप्शन। लेकिन ठीक है, ठीक है, जो मतलब ये अगर बात तेरा कर लो, जी उसके बाद आज अगर सवाल जवाब का वक्त बचा तो ठीक है, वरना कल फिर वो कर लेंगे। अगली क्लास में ठीक है। या असल में कुछ वक्त बता लें। मेरा ख्याल है कि आखिर में अगर कुछ 10-15 मिनट या अगर कुछ हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि हमने 9:30 तक जाना है ना, तब 9:15 तकरीबन होने वाले हैं, जी इसलिए मैं कर रहा था। तो अगले फिर इसको जरा हम तेजी से गुजार लेते हैं और इसके बाद 3 सवाल जवाब के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं। बस थामिना दूसरी किस्म जो शाह साहब के मौजूदा दायित्व से खारिज है, उसको शाह साहब ने ध्यान नहीं फरमाया। ये शाह साहब दायित्व नहीं करेंगे, लेकिन उसकी मिसालें इत्तेफाक से शाह साहब ने ज़्यादा दी हैं, तारीफिए दिए हैं, काबे का तो उन पर बात नहीं करें। अगर इजाज़त हो हमारे यहाँ अजान शुरू हो गई, हम अजान का जवाब दे जाए, उसके बाद फिर गुफ्तगू के जारी करें। वाह।
ان میں سے چند مثالیں یہ پر کر لیتے ہیں ہم. پہلی مثال تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں. جب میں تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں کوئی حکم دوں تو اس پر عمل کرنے کا تو تم پابند ہو، لازمی ہے اس پر عمل. لیکن میں جہاں ذاتی رائے میں بیان کر رہا ہوں کسی معاملے میں، تو فإنما انا بشر، تو میری حیثیت ایک انسان کی، اور اس میں رائے کے اندر جو ہے وہ مثلاً انتظامی نوعیت کی رائے یا کسی امر واقعہ کو سمجھنے میں رائے کون کرنا، اس میں غلطی ہوتی ہے. مثلاً حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شکایت کا معاملہ تھا، اس میں زید بن ارقم ان کی بات درست تھی، لیکن شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ابتدا میں کچھ اور تھا. یا اسی طرح واقع افق میں جتنا کلیئر طور پر وہ کہنا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں کہا گیا، اور قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن شروع میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان عجیب ہے. تو یہ میرے واقع سے متعلق ایک چیز ہے کہ ہم کیا کرنے چاہیے اس سچویشن میں. تو ایک رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹائم پڑ رہے تھے، اس پروسیس میں تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی. تو اس سے پہلے جو وحی آنے سے پہلے جو کچھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ اس سے اظہار ہے. اسی طریقے سے صاحب نے حوالہ دیا تعبیر النخل. یہ کھجوروں کے جو درخت ہوتے ہیں ان کی پابند کاری خاص انداز سے کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پھل ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے کے انداز میں پوچھ لیا کہ اس کا کیا فائدہ. صحابہ یہ سمجھے، انصار عام طور پہ یہ کام کرتے تھے، وہ یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے آپ نے منع کیا. حالانکہ آپ کا بطور حکم شریع سے منع کرنا مقصود ہی نہیں. اگلے سال نہیں کیا تو اس کا اثر پڑا اس سال کی پیداوار پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا، کئی مسلم کے علاقے میں لفظ آتے ہیں، انتم آدم بامور دنیاکم، کہ تمہاری دنیا کے لیے معاملات ہیں جن کا حکم شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو، تم اپنی رائے کے مطابق عمل کیا کرو. اور شاہ صاحب نے اس حدیث سے الفاظ نقل کیے ہیں، وہ یہ کہ فإنی انما ظننت ظنا ولا تؤاخذونی، کہ میں نے گمان کیا تھا، میری ایک رائے بنی تھی، تو اس کو رائے ہی سمجھنا چاہیے تھا. یا حدثتکم عن اللہ شیئا فقولوا بہ فإنی لم اکذب علی اللہ، اگر میں اللہ کے بارے اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو پھر تو اس میں زیادت جھوٹ کا یا غلطی کا یا وہم کا کوئی امکان نہیں. لیکن عملی تجربات کے حوالے سے یہ بات کہوں تو اس کو رائے ہی سمجھنے چاہیے. چوتھی مثال شاہ صاحب نے بھی ہے کہ ان سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ بھی اسی میں جاتے ہیں. تو وہ تبلیغ رسالت کو قبیل سن یوں سے اگر تھوڑی سی عبادت گستاخی کرنے کی، آج کل حجامہ کا بہت زیادہ چلتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ اس زمانے میں ایک مروج طریقہ علاج، اور اس بات میں ان کو شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقہ علاج کو اختیار کیا ہے. لیکن یہ شریعت کا اس طریقے سے حکم ہے جس طریقے سے نماز ہے یا مسواک ہے مثلا، یا اور بعض مستحبات ہوتی ہیں،
ایک تو اس بارے میں تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شرح موجودہ نہیں ہوتی، میں اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں کروں گا۔ دوسرا یہ کہ اس پر خاصی بحث ہے، مشارین حدیث کرتی ہے کہ کب یہ حجامہ کو استعمال کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً بہت سارے حضرات کی رائے یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد حجامہ نہیں کرنا، 40 سال کی عمر سے پہلے کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک سنت یا شریعت کے نام سے اس کو جتنا زیادہ ہمارے ہاں متعارف کرایا جا رہا، اور پھر جو طریقہ آتا ہے آج کل وہ کپوں کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کو کپنگ، جیسے یہ تو آلات حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے، وہ اس کو بگڑا ہے بابی نگر میں، جہاں تک میں سمجھا ہوں، ممکن ہے کہ مجھ کو سمجھنے میں غلطی ہے رہی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ اس سے مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی چیز کو منسوخ کر اس میں بہت زیادہ احتیاط ہے، آپ تو اس کی ترغیب دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تجربے ہیں، اس کے فوائد ہیں، لیکن اس کے لیے ایک طرح سنت کا لفظ کی کثرت سے استعمال کرنا، یہ اس سے ذرا تھوڑا سا وہ لوگ غور کر لیں گے۔ خیر بھائی شاہ صاحب کی رائے یہ ہے، ترتیب سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ تبلیغ رسالت کو کبھی سے کیا خرچی رہا ہے، اس سے کسی کا اطلاع دے سکتا ہے بارے ومن ہو باب و قولہ علیکم بالادہم الاقرہ، گھوڑوں کی رنگت کے اعتبار سے بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں ان میں سے ایک مثال ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ادہم اور اقرہ گھوڑا، ادہم کہتے ہیں جس کی رنگت میں شاہی راگی ترقی ہو لیکن شاہی ہو زیادہ، اور اقرہ کے معنی ہیں کہ اونٹوں کے پاس تھوڑی سی کفایتی ہو جائے، لیکن یہ ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ شاہ صاحب کی ومستند تجربہ، شاہ صاحب کی رائے ہے کہ گھوڑوں کے رنگوں کے حوالے سے جو باتیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں یہ تجربے پر مبنی، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ اس پہ دوسری رائے بھی موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس پہ مبنی کہ کس پہ مبنی، لیکن وہی پہ بھی مبنی ہوں تو وہی پہ مبنی ہونا اور ہے، تبلیغ رسالت پہ طریقہ ہونا اور ہے۔ وَمِنْهُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی سبیل العادت دون العبادہ لحسب الاتفاق دون القدر، بعض کام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے یہ حکم شرعی کے طور پر نہیں کیا بلکہ عادت کے طور پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں بعض چیزوں کو زیادہ پسند کرا، آپ کے لوکی یا کدو زیادہ پسند ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے اگر کوئی لوکی کو پسند کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چلانا۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق سے کھاتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں اس کے بعد ہے کہ جس کھانے میں شامل کرنا ممکن ہوا میں نے اس پہ شامل کیا، لیکن یہ ایک محبت کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا بذات خود کو مستقل حکم ہے کہ اگر آپ لوکی استعمال کریں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا، 10 اجر ملیں گے، بس میری اتنے لکھ جائیں گے، یا فر میں اتنی لکھ جائے گی، یا بیف میں اتنا لکھ جائے گی، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں، یعنی جو اس کے پیچھے جو منشا ہے رسول اللہ کا محبت، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن وغیرہ کا کل یہ عمل جو ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عادت دیکھا تھا، اور عادت میں یہ ہے کہ اس وقت کا رواج ہو اختیار نہیں کیا، مثلا آپ نے بکثرت جو لباس پہنا وہ ازار اور رداء، اب یہ کوئی شریر کا حصہ نہیں ہے کہ احرام کے علاوہ بھی ہم ازار اور رداء ہی استعمال کریں، ہم مختلف قسم کے لباس استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا تعلق عبادات سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق وہ عادت سے۔ اسی طریقے سے وبالنسبہ اتفاقی دین القدر، بعض کام ایسے ہیں جو اتفاقاً ہوئے ہیں، مقصوداً نہیں تھے،
مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث ہے، لفظی حدیث ہے، آپ نے ایک شامی جبہ پہنا ہوا، شام رومی سلطنت کا حصہ تھا، اس لیے رومی جبہ بھی آتا، رومی انداز کا بنا ہوا جبہ، وہ رسول اللہ اور لمنے بھی رومی ہیں پھر جا رہے ہیں غزوہ تبوک میں، لفظ مقابل بھی وہی ہے، اور ضیقۃ الکمین۔ اب اس سے ہم یہ سمجھیں، کوئی حکم شرعی یہ سمجھے کہ جس قوم سے لڑنے کے لیے جائیں تو انہی کی طرح کا لباس پہن کر جائیں، یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اتفاق ایسا کہ آپ کو وہ دستیاب تھا، وہ آپ نے پہن لیا، کوئی آپ نے قصد ارادے سے نہیں کہ میں نے جو رومی لباس پہنا، اسی طریقے سے اس کی آستینیں تنگ تھی، اور اتنی تنگ تھی کہ وضو کرتے ہوئے بازی چڑھانے میں دقت پیش آئی، تو بازی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی طرف سے پیچھے کیے اور پھر بازوؤں کو دھویا، اور دوبارہ جو ہے وہ بازو آپ نے جبہ مبارکہ میں داخل کیے۔ تو اب آستینوں کا تنگ ہونا یہ اتفاق، کیونکہ بنا بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خریدا ہوگا یا کسی نے ہدیہ کیا ہوگا، اور وہ اسی سائز میں ملا ہوگا، اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جس طرح کا آج کل اتنے بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں اور اتنے مختلف سائز ہوتے ہیں، سائز آپ کو نہیں آیا تو دیتا لے لو، وہ اس طرح سے تو ہوتا نہیں تھا، چاہے جو مل رہا ہے وہ آپ نے پہن لیا۔ یہ مطلب ہے شاہ صاحب کا کہ وہ بحسب الاتفاق دین الفقہ، بعض کام ایسے ہیں جو اتفاقاً رسول اللہ سے، اس طرح مختلف غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بعض دوست شاید اس بات سے ناراض ہوں، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا تو مستقل رسالہ ہے کہ مختلف غزوات میں مختلف انداز کے پرچم یا جھنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنا، اور اس میں وہ بھی آتا ہے کہ جو رنگا کالے رنگ کی اور سفید رنگ کی دھاریاں ہوں، لیکن یہ محض اتفاق تھا، کوئی غالباً کوئی باقاعدہ مقصود نہیں تھا، ممکن ہے کسی عالم کی اس سے مختلف رائے ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک مثال پچھلی صاحب رحمہ اللہ کوئی نقطہ نظر سے یہ بھی بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب نے اس میں ذکر کیا ہے وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ كَمَا يَذْكُرُ قَوْمُهُ كَحَدِيثٌ مِجْرَى وَحَدِيثِ خُرَافَةٍ، یہ الادب الشعبی جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، عوامی ادب، جس کا کوئی مصنف نہیں ہوتا، اور اپنا کسی کا لوک لٹریچر ہوتا ہے فوک، اس کا لیکن یہ تو چلتا ہوتا اس کا، جیسے دادیاں نانیاں پہلے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی، ایک راجا اور ایک کی رانی، تو وہ کہانیاں ہوتی تھی، بلکہ اس کے الفاظ ہی بعض کہانیوں کے وہ کہ بچے ایک دوسرے کو سناتے ہیں جب تو اور چیزیں آگے اب چل نہیں رہا وہ، تو وہ ہم نے تعبیری کے طور پر جو ہے وہ اسی پر ایسے الفاظ وہ دہرائے جاتے ہیں، تو یہ ایک تقریر ہے ذریعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی بعض چیزیں بیان فرمائی، تو ضروری نہیں کہ فتوی جیسا ہوا ہو، جیسے ہمارے ادب میں عربی ادب میں اپنا فارسی ادب سے ترجمہ شدہ وہ ہے، بلکہ فارسی ادب کی وجہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہوئی ہے وہ پنجاب میں ہو گیا، کلیلہ و جملہ، تو وہ جو ہے وہ اس کا الگ سے کوئی کچھ نام ہے، لیکن کب لکھی گئی تھی اور کس نے لکھی وہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے الف لیلۃ و لیلہ یا اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، تو اس زمانے میں اس طرح کی حدیث ام ذرا یہ بخاری میں بھی آتی ہے اور امام ترمذی نے بھی اس پر روایت کیا ہے، بڑی جیسا حدیث ہے، اکثر کیونکہ مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں اس لیے کی نظر سے میں نے تو پڑھی ہوئی ہوگی، لیکن دوسرے بھی کیونکہ کچھ ایسے اگر آپ بھی ہوں گے شاید تو دلی مدارس سے نہ پڑھے ہوئے ہوں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہانی سنائی اسی طرح کہ ایک دفعہ کسی بستی کے لوگ جو ہیں مرد سپارے کے ساتھ گئے، وہ کسی جنگ پر گئے ہوئے، عورتیں چلی، تو رات کو گپ شپ لگانے کے لیے 11 عورتیں ایک جگہ اکٹھی بیٹھی، ان میں آپس میں یہ طے ہوا کہ آپس میں ان کا یہ طے ہوا کہ آج جو ہے وہ ہم سب نے اپنے اپنے خامدوں پر تبصرہ کیا، اور ساتھ یہ طے ہوا آج ہوا کہ دودھ نہیں بولنا، اتنی کچی رات پر تو مختلف چیزوں کے تبصرے ہر عورت نے کیے، کسی نے اچھا، کسی نے برا، کسی نے درمیانہ، کسی نے بالکل ہی گول مول کر دی بات، ایسا بھی ہوا۔ تو اس میں آخری جو تھی جس میں تحریر تبصرہ کیا اور اپنے خامن کی بہت زیادہ تعریف کی، وہ ام زرع تھی، اور اس کے خامن کا نام ابو زرع تھا، تو اس لیے حدیث ام زرع یہ پہلا تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جیسا کہ ابو زرع جو ہے وہ ام زرع کے لیے، مگر یہ کہ وہ وہاں طلاق کا معاملہ بھی ہوا تھا، یہاں وہ اس کا کوئی نہیں تھا، چانس نہیں تھا۔ اور اسی طرح حدیث خرافہ، یہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے وہ سندباد کی کہانی ہے کہ یہ تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کو جنات اٹھا کر لے گئے، کہانی اسی طرح سے یہ پچھلے زمانے میں اے حمید گزرے ہیں ہمارے، وہ نوائے وقت میں لکھا کرتے تھے، ان کا سلسلہ وار ایک ناول چھپا تھا، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، وہ یہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، یہاں سے شروع ہوتی وہ جنات آتے ہیں، وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر پتہ کہاں کہاں گھوم کر گیا وہ واپس آتے۔ تو اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے جنات اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں سے کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر آگے پھر تقییم کی پروان۔ یہ ایک متعارف، یہ حدیث و خرافہ کہلاتی ہے، یہ خرافہ اس آدمی کا کہتے ہیں نام تھا جس کو جنات اٹھا کر لے گئے۔ تو شاہد صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ در حقیقت اس دور کا جو الادب الشعبی تھا، عوامی ادب تھا، یہ اس میں سے تھی، اور اسی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کھانے کی گفتگو ہوتی تھی تو کھانے کی طرف پڑتی تھی، آپ بھی اس میں رہتے تھے، اگر عمارتوں کا تذکرہ کرتا تو عمارتوں کا تذکرہ ہی رہ جاتا تھا۔ یہ تبلیغ رسالت کے کبھی تن رہتا تھا، بات چل پڑی بھی کھانا کون سا اچھا ہوتا ہے، کبھی فلاں کسی نے کہا یہ اچھا ہوتا ہے، کسی نے کہا یہ اچھا ہے، جیسا ہم شروع کر دیں کہ یہ فلاں ریسٹورینٹ پہ بریانی اچھی ہوتی ہے، فلاں جگہ چائے اچھی ہوتی ہے، فلاں جگہ فلاں چیز اچھی ہوتی ہے، کڑھائی اچھی ہوتی ہے، فلاں جگہ اچھی، جب اس طرح کی بات چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لے شروع ہو جاتے۔ تو یہ جو ہے وہ تبلیغ رسالت کے کبھی تو نہیں ہوتا تھا، اس معنی میں تو یہ ہمارے لیے اتبا ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہماری جو مجالس ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا، رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی خلقہ ابھی تک ہے، لیکن اس گفتگو کا جو کنٹینٹ تھا، جو محتوا تھا، وہ تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے معمول کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ کھلا جگہ کی خبیریں زیادہ مزیدار ہوتی ہیں اور کھلا جگہ کا قریب جو ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں جو ہے وہ جو جامنی ہے وہ نہیں توڑو، بلکہ جو صرف اپنا کیا ہو چکا ہو، کالا ہو چکا ہو، پیلو ہوتا ہے، ایک جھاڑی ہوتی ہے جس کے جڑوں سے مسواک بہتی ہے، یہاں تک جو ہمارے یہاں مسواک بہتی ہے، تو ہم نے خود اپنے ہاتھ پہ نکالی برتن میں، اور اس کے اوپر دانے سے لگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے کالے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو معمول کیا گیا کہ آپ اپنی مجھ کو بتائیں کہ کالے کالے تھے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بھی
اس میں داخل ہیں یہ تبلیغ رسالت کے قبیل سے نہیں ہے۔ اسی میں شاہ صاحب نے ایک مثال دی ہے جس میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم جاری کیا کسی وقتی مصلحت پہ، مثلا آپ نے یہ اعلان فرما دیا لڑائی شروع ہونے سے پہلے کہ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جو آدمی کسی مد مقابل کو قتل کرے گا کہ تو اس کے اوپر جتنا سامان ہوگا، مثلا اس کی ہیرا ہے، اس کے ہتھیار ہیں، اس کے سر پہ ہیلمٹ ہے، خود ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ اسی کو دے دیں گا، یہ ان طرح کا انعام ہوگا۔ یہ حسن افزائی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملات سے، اس میں امام شافعی اور بہت سارے دیگر فقہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کبھی میں عمومی قیامت تک کے لیے حکم شرعی رہتے ہیں، یعنی پہلے قسم میں داخل کرتے ہیں تبلیغ رسالت کو کرتے ہیں۔ لیکن حنفیہ کا نقطہ نظر یہ کہ یہ جس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود ہوتا تھا اس طرح کی ترغیب دینا، وہاں اس طرح کا اعلان کرتے ہیں، لہٰذا جہاں امیر لشکر اس طرح کا اعلان کرے گا وہاں اس کو بطور انعام کو دیا جائے گا، جہاں اعلان نہیں کرے گا وہاں یہ حکم نہیں ہوگا۔ تو حنفیت ہیں یہ اس کے قریب سے نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث پیش کی جا سکتی ہیں، اور اسی کی مثال بھی ہے دیہی واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے اور قائم کی لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی۔ ایسا امر واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں فرق ہو جائے یہ ممکن ہے۔ اس میں مثال کے طور پر اپنے شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الشاہد یرا ما لا یراہ الغائب۔ اس کی وجاہت یہ ہے، یہ روایت ایک واقعے میں، واقعہ کے لمبا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دیا کہ فلاں صاحب پر جنات کی سزا نافذ کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ پکا حکم ہے، حقیقی حکم ہے یا میں یہ بھی قاتل تو میں میرے واقعہ کی تحقیق کر لوں، اگر میرے واقعہ مختلف ہوتے تو میں سزا جاری نہ کروں، کیونکہ اگر مستقل حکم ہے اللہ کا نبی کا پکا حکم ہے پھر تو ہر حال میں ماننا ہے، پھر تو کوئی خیارہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اپنے دوسرے حد تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے طریقے سے ہی جا رہے تھے بھیجا کرتے۔ مثلا بخاری شریف میں مشہور واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فریقوں کی بات سنی، تو ان میں سے ایک فریق موجود تھا جو جس کو آپ نے جس طرح حد جنا جاری کرنا، تو آپ نے اس پر جاری کرنے کا حکم دے دیا، تو اس میں اعتراف آپ کے سامنے کر لیا۔ لیکن دوسرے فریق کے بارے میں بھیجا 19 کو حد جاری کرنے کے لیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ جاتا بس حد جاری کر دو، بلکہ فرمایا کہ اما انت یا انیس فغدو الی امرأتی ھذا طرفت فرد، اگر میں اعتراف تمہارے سامنے کر دے تو گویا اس بندے میں قضا کے اختیارات دے کر دے گا رسول اللہ۔ فیصلی نے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ یہ جس طرح سے 19 کو یہاں بھیجا گیا ہے کیا مجھے اس طرح سے بھیجا جا رہا ہے یا ایک حقیقی حکم ہے سے بس ناتی تبلیغ کرنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں الشاہد یرا ما لا یراہ الغائب، یہ دور بیٹھا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کے سامنے وہ حقیقت نہیں ہوتی جو موقع پر موجود آدمی کے سامنے حقیقت ہے، اس لیے موقع دیکھ کر تم نے کرنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ کا جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ جس شخص کا اس طرح کا الزام تھا اس کا اعلیٰ تناسل ہی کٹا ہوا تھا، ندبوب جس کو کہا زبان میں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس میں اس طرح کا عمل کیا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کا عمل پر زبان کسی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس کے مشابہ کوئی چیز ہوگی لیکن بارے جس سے حد جاری ہوتی ہے وہ چیز سجدہ ہونا اس سے ممکن نہیں۔ تو یہ چند مثالیں شاہ صاحب نے دی ہیں ان احادیث کی
جن کا تعلق تقدیر حالت کبھی تو انہیں لیکن پھر اللہ ان کو بھی کوئی بڑی یعنی نہیں کمالی ان میں کوئی وہ نہیں ہے ہدایت تو پہلے نہیں ہے میں نے مثال دیا تھا رسول اللہ کا کھانوں کے بارے میں تفصیل بیان فرمایا یہ تو نہیں ہے کہ ان کھانوں کی یہ چیزیں خصوصیات بیان کرنا رسول اللہ کو معمول من اللہ اس کے لیے کیا لیکن اس میں جو آپ کا اسوہ سامنے آیا کہ آپ کس طریقے سے صحابہ کے پاس گزری کر سکتے ہیں وہ بہرحال ہمارے لیے اس نمونہ ہے اس لیے محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نہیں ملی ہے اس کو اپنی کفایت میں درج کر دیا یعنی فقہا نے پھر یہ اس کو دیکھا ہے جس کا نے حکم شریع مکمل کرنا ہے اور جس کو حکم شریع مکمل نہیں کرنا اب اگر وقت میں گنجائش ہو تو سوال جواب کر لیتا ہوں بعد میں ٹائم کو ٹکڑ ہوگا میں نے اپنے وقت میں دیا جی بہت شکریہ میرا خیال ہے ہاتھ کچھ لوگوں نے کھڑے کی لیکن آج کچھ وقت ہمارا شاید قرارہ وقت پر کیونکہ تھوڑا تاخیر سے بھی شروع ہوا تو میرا خیال ہے مناسب یہ ہے کہ سوالات تھوڑا کا آپ نے مرتب کر لیں اور چاہے پہلے شیئر کر لیں اپنے بھی کی یا پھر اگلی کلاس میں بھی تو کبھی سوالات اور کافی اگلی کلاس میں میرے خیال میں بہتر ہے جی ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے جی سب کیا کہ اس میں سب کو ذرا موقع مل جائے گا تفصیلاً اپنے جی سوال جواب کا کل سے چل لیں گے جی اگلے انشاءاللہ جی یہ بہتر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو باقی شرکاء جن کے کچھ کو یہ مسئلے آواز وغیرہ کے وہ انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ذہن میں بھی کوئی تجویز رائے ہو تو وہ ہلال صاحب کے ساتھ آپ شیئر کر لیں ہاں ہمارے لیے بھی تکنیکی طور پر کوئی چیز بہتر کرنے کے لیے تو وہ جی بتا دیں بالکل رابطہ کر لیجیے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امان اللہ السلام علیکم ہاں آپ بے شک ابھی کر لیں